بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ مرید اور صوفی کے معاملات پر، تو اس میں جیسے آپ کی خدمت میں گزارش کی تھی کہ اس راہ میں جسے ہم راہ سلوک کہہ سکتے ہیں، ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ جو اس کے پری ریکویزٹس ہیں اور جو اس کے بنیادی پروٹوکولز ہیں، ان کو اگر آبزرو کیا جائے اور پھر ایک مخصوص ڈھب پر زندگی گزاری جائے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائے گئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق ہو، تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہ کر پائیں۔ اسی ضمن میں نے آپ سے یہ بھی گزارش کی تھی کہ ان پری ریکویزٹس اور پروٹوکولز کے بعد جس کی ہمیں پابندی کرنا ہوتی ہے، اس میں سے دو بنیادی شرائط میں نے آپ کے سامنے عرض کی تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ ہم اپنا آرام، اپنی ضروریات، اپنی خواہشات، اپنے حقوق کو پس پشت ڈال دیں اور دوسرے کے آرام، اس کی خواہشات، اس کی ضروریات اور اس کے حقوق کو مقدم جان لیں۔ اور دوسری بات یہ تھی کہ کوئی شخص ہمیں کتنا ہی برا کیوں نہ سمجھے، ہمارے خلاف کتنا پروپیگنڈا کر رہا ہو، کتنی ہماری جڑیں کاٹتا رہے، تو ہم اپنے اس مسلمان بھائی کے خلاف اپنے دل میں کسی قسم کا کوئی میل نہ آنے دیں اور ہم اس سے بدستور پورے خلوص سے ملتے رہیں۔ در حقیقت یہ دونوں باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی تھیں کوئی نئی نہیں تھیں، یہ کوئی آؤٹ آف بلو نہیں میں نے عرض کیا تھا۔ ان کی بنیاد در حقیقت اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر ہے جو قرآن پاک میں اس نے کہا کہ تم میرے بندوں کے کام آؤ، تمہارے کام میں کر دوں گا۔ اور دوسری بات کی بنیاد وہ حدیث ہے کہ بدی کے جواب میں، برائی کے جواب میں اگر نیکی کی جائے تو وہ دوسرے کا دل جیت لیتی ہے۔ یہ دو جو باتیں میں نے عرض کی تھیں، ان کی بنیاد آج میں عرض آپ سے اس لیے کر رہا تھا کہ میرے خیال میں وہ دونوں باتیں شاید میرے بہت سے ساتھیوں کو کوئی زیادہ بھائی نہیں تھی، تو یہ ضروری تھا کہ میں اس کی بنیاد بتا دیتا کہ وہ کوئی کسی نے اپنے پاس سے نہیں گھڑی، نہ یہ جو سینہ بسینہ ہم تک پہنچی وہ کسی انسان نے اپنی طرف سے نہیں کہہ دی، بلکہ اس کی باقاعدہ ایک بنیاد موجود ہے۔ اگر ہم اس پر عمل کریں تو یقینی طور پر ہم رب تعالیٰ کا قرب حاصل کر لیں گے اور ہمارے لیے زندگی بھی آسان ہو جائے گی۔ شروع کی دشواریاں ہیں کچھ اس میں، لیکن بعد میں زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اسی طرح
اسی ضمن میں آج میں آپ سے ایک اور گزارش کرنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے ہمارے گھر میں اگر ملک کا کوئی وزیر اعظم یا صدر آئے تو اس کے آنے سے پہلے ہم اپنے گھر کو بناتے ہیں، سنوارتے ہیں، اس کے رنگ روغن کا خیال کرتے ہیں، اس کی صفائی، اس کی ستھرائی سب پہ توجہ دیتے ہیں۔ تو اسی طرح رب تعالیٰ ہمارے دل میں رہتا ہے، تو جہاں وہ بادشاہوں کا بادشاہ اور شہنشاہوں کا شہنشاہ رہتا ہے، مالک الملک ہے، تو پھر اس کے رہنے کی جگہ کو تو مقابلتاً بدرجہ صاف ہونا چاہیے۔ جب تک کہ ہمارا دل صاف نہیں ہوگا کینہ سے خاص طور پر اور حسد سے، یہ دو باتیں، یہ بنیادی چیز ہے، کینہ اور حسد، اس سے جب تک صاف نہیں ہوگا تو اس دل میں رب تعالیٰ نہیں رہے گا کبھی۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ رب ہمارے دل میں بس جائے تو پھر ہمیں ان تمام آلائشوں سے جان چھڑانا ہوگی، اپنے آپ کو ان سے دور رکھنا ہوگا، اور اس کے لیے ایک بڑی کانشیس ایفرٹ کی ضرورت ہوتی ہے، اس کے بغیر یہ آلائشیں جاتی نہیں۔ ہر لمحے ہمیں محتاط رہنا ہوگا کہ کہیں بھولے سے شیطان کسی بھی رنگ میں ہمیں بہکا نہ دے، اور شیطان کے بہکانے کے نت نئے ڈھنگ ہوتے ہیں۔ آپ نے شیطان کے بہکانے کے انداز سنے ہوں گے، اس میں بڑا مشہور قصہ جناب حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر صاحب کا ہے۔ اب ان جیسا غوث اعظم جو غوثوں کے غوث ہیں، ان کو نہیں بخشا تھا شیطان نے، تو آخر عمر تک انہیں بہکانے میں لگا رہا۔ ایک بار شیطان فرشتے کا روپ دھار کے چلا آیا ان کے پاس اور ان سے کہا کہ رب تعالیٰ آپ کی عبادات، مجاہدوں اور ریاضتوں سے خوش ہو گیا، اور رب نے آپ پہ عنایت فرمائی ہے، آپ نماز آپ کو بخش دی ہے۔ تو ایک لمحے کو حضرت پیران پیر غوث اعظم دستگیر خوش ہوئے اور بہک چلے تھے، تو فوراً دھیان آیا کہ یہ کیسے ہو سکتا، تو لاہور پڑی اور فرمایا کہ دور ہو جا مردود یہاں سے، مجھے بہکانے آیا ہے، نماز تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاف نہیں ہوئی تھی، تو میں کون ہوں؟ تو شیطان ہنسا اور کہنے لگا کہ شکر کیجیے آپ کے علم میں آپ کو بچا لیا۔ تو فوراً دوبارہ لاہور پڑی، فرمایا دور ہو جا، اب تو مجھے اس رنگ میں بہکا رہا ہے، مجھے میرے علم نے نہیں، میرے رب نے بچایا ہے۔ تو اب شیطان ایک وار کے بعد دوسرا وار کرنے سے باز نہیں آتا، اور اس کے وار مختلف رنگوں میں آتے ہیں۔ تو ایسے موقع پہ آدمی لاہور پڑھ لے۔ ہمارے یہاں ایک تاثر قائم ہو گیا ہے کہ ہر وقت تسبیح پھیری جائے، وظائف پڑھے جائیں تو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے بندہ۔ تو میں اس ضمن میں آپ سے ایک گزارش یہ کر دوں کہ ہمیشہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ عبادات سے پارسائی ملتی ہے، اور نیکی سے رب ملتا ہے۔ تو عبادت کے ذریعے ہم پارسا تو ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ کا قرب اور اس کی دوستی عطا نہیں ہوتی۔ عبادات کو ہم
نیکی تک پہنچنے کا زینہ سمجھیں، اس کو منزل نہ سمجھیں. منزل نیکی ہے اور نیکی کے جواب میں رب ملتا ہے، یہ یاد رکھیے گا. تو نیک ہونے پر انسان کو زور دینا چاہیے. اور میرے نزدیک نیکی کی مختصر ترین جو ڈیفینیشن بیان کی جا سکتی ہے وہ یہی ہے کہ انسان اپنے حقوق اور اپنے پریولیجز پر دوسروں کے حقوق اور ان کی پریولیجز کو پریسیڈنس دے دے. یہ شیطان آپ کو نیکی سے روکے گا، ہر حال میں روکے گا. اس کو دور رکھنے کے لیے آپ کو کانشیس ایفرٹ کرنا ہوگی، اور کانشیس ایفرٹ بھی ان اے بگ وے. ہاف ہارٹیڈ ایفرٹ سے یہ دور نہیں ہوتا ہے. اپنے دل کو ان آلائشوں سے صاف رکھیے، خاص طور پہ کینہ اور حسد. جیسے آپ سے ایک دن پہلے میں نے گزارش کی تھی کہ ہمارے معاشرے میں فار سم ریزن ایک چیز ہماری زندگی کا حصہ بن کے داخل ہو گئی ہے، جبکہ اللہ کے نزدیک وہ بہت ہی ناپسندیدہ عادت ہے، لیکن ہم اسے اب برائی نہیں سمجھتے. ہماری اگر فطرت ثانیہ نہیں تو کم سے کم عادت ضرور بن گئی ہے. وہ ہے کہ ہم چاہے ازراہ تفنن، ازراہ مذاق بیان کریں، لیکن دوسرے لوگوں کے بارے میں ایسی باتیں ہم بیان کرتے ہیں جو شاید ہم ان کے فیس پر کہہ نہ سکیں. غیبت کے بارے میں حدیث موجود ہے اور وہ آپ سبھی اس سے واقف ہیں. کافی اسٹرانگ ورڈز کی حدیث ہے وہ، کہ کہ غیبت کرنے والا آدمی بالکل ایسا ہی ہے جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے. اس سے دور رہیے. زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکالیے جس سے کسی کا عیب بیان ہو جائے، کسی کی برائی بیان ہو جائے، کسی کی عزت پہ حرف آ جائے، کسی کی توہین ہو جائے یا کسی کو کوئی نقصان پہنچ جائے. اس سے دور رہیے. اگر آپ نے یہ احتیاط کر لی اور دوسروں کے لیے آپ نے ایثار اور قربانی سے کام لیا تو یقین جانیے کہ بہت جلد قرب الہی حاصل ہو جائے گا. اور اللہ کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس پہ عمل بنیادی شرط ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ جو پچھلے گفتگو ہماری ہوتی رہی ہے اس میں اسی پر زور دیتا رہا ہوں کہ ہم غیر اللہ کو چھوڑ کر تمام تعلق اپنا اللہ کے ساتھ جوڑ لیں اور کسی سے کوئی امید وابستہ نہ کریں ما سوائے رب تعالیٰ کے. یہ میں اس لیے دوہرا رہا ہوں اور آپ کا اس ریپیٹیشن کی وجہ سے آپ کا وقت ضائع کر رہا ہوں کہ وہ اہم بہت ہے بات کہ اپنی تمام امیدیں، اپنی تمام آس، اپنی تمام غرض وابستہ کر لیں ہم صرف رب تعالیٰ کے ساتھ. کسی غیر اللہ کے ساتھ کسی قسم کی کوئی امید نہ جوڑیں. ایک بات یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ ہم اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ نے جو کچھ ہمیں عقل و فہم عطا فرمائی ہے اور جو جسمانی قوت عطا فرمائی ہے اس عقل و فہم اور جسمانی قوت کو بروئے کار لاتے ہوئے اپنی کسی کوشش کر لیں ہر معاملے کے لیے، اور کوشش کرنے کے بعد اس کا نتیجہ رب تعالیٰ پر چھوڑ دیں. تیسری بات یہ ہے کہ جب ہم اپنا معاملہ اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیں
اور اس کا نتیجہ برآمد ہو تو وہ خواہ ہماری امیدوں کے مطابق ہو یا امیدوں کے برعکس ہو، ہم اسے بہت کھلے دل سے قبول کر لیں کہ یہ میرے رب کی طرف سے عطا کردہ ہے، اس لیے یہ یقینی طور پر میرے لیے بہترین ہے۔ اس ایمان کے ساتھ اس کو قبول کر لیں تاکہ ہم ناشکری سے بچ جائیں۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ اگر ہماری تدبیر اور ہمارے ارادے اگر تکمیل کو نہ پہنچیں تو اس پر سجدہ شکر بجا لے آئیں کہ رب تعالیٰ نے ہمیں کسی بڑی مصیبت سے بچایا ہے، کیونکہ وہ رب ایسا رب ہے جو میری ماں سے 70 گنا زیادہ مہربان ہے۔ تو جتنا اس کو میری خواہش پوری کر کے خوشی ہوگی کسی اور کو ہو نہیں سکتی، تو اگر یہ میری خواہش اور میرا ارادہ پورا نہیں ہوا تو یقیناً اس میں میری بہتری پوشیدہ ہے۔ تو جہاں میری بہتری اس میں ہے کہ میرا ارادہ، میری تدبیر اور میری خواہش پوری نہ ہو تو اس کا مطلب ہے کہ وہ میرے لیے اچھا نہیں تھا، اللہ نے اس سے مجھے بچا لیا۔ تو اس پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے، بجائے اس کے کہ ہم بے چین ہو کے ادھر ادھر دوڑنا شروع کر دیں۔ تو جب ہم یہ کرنا شروع کر دیں گے تو اس سے ہمارے اندر رب تعالیٰ پر ایک توکل پیدا ہوگی، رب تعالیٰ پر ایک اعتماد ہمارا پیدا ہوگا۔ توکل اور اعتماد در حقیقت محبت کا پہلا زینہ ہے، اور یہ توکل اور یہ اعتماد پھر ایک وقت آئے گا کہ محبت میں تبدیل ہوگا رب تعالیٰ کے ساتھ۔ اور جہاں محبت ہوتی ہے وہاں انسان پھر نہ تو کوئی سوال پوچھتا ہے، نہ وہاں کوئی ہچکچاہٹ کسی قربانی میں محسوس ہوتی ہے۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو یہ عرض کر سکتا ہوں کہ ہم لوگ جو آفیسز میں کام کرتے ہیں، اب جیسے گرمی کا زمانہ ہے تو آفٹرنون تک ہم لوگ تھک کے چور ہو گئے ہوئے ہوتے ہیں، ایگزاسٹڈ ہوتے ہیں رادر۔ اگر اس وقت ہمارا کوئی باس ہمیں بلا کے کسی کام کو کہہ دے کہ فلاں جگہ چلے جائیں اور یہ کام کرائیں، تو ہمارے اندر ایک عجیب سی ہیزیٹیشن ہوتی ہے، اور کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہم کوئی بہانہ بنا کے اس کو ٹال جائیں۔ تو ہم کوئی نہ کوئی بہانہ گھڑ لیتے ہیں، جیسا وہ تو ہے نہیں، میں نے ٹیلی فون کیا جی وہ اپنی سیٹ پر نہیں ہے اور کل صبح ملے گا جس سے ملنے جانا ہے، یا فلاں آفس ہے جی اس وقت تو وہاں وہ بند ہو گیا، کوئی کام نہیں ہو رہا، کل صبح ہوگا تو کل جاؤں گا۔ اب یہ وہ آفس ہے جہاں ہم کام کرتے ہیں، اس کے جواب میں ہمیں تنخواہ بھی ملتی ہے، اور یہ وہ باس ہے جس نے ہماری اینول کانفیڈینشیل رپورٹ لکھنا ہے، ہماری ترقی کی ریکمنڈیشن دینا ہے۔ تو جہاں سے ہمیں دنیاوی مفاد حاصل ہونا ہے وہاں ہم اس طرح کی ہیزیٹیشن کا اظہار کرتے ہیں۔ آفس سے اٹھ کے اگر ہم گھر آئیں تو وہاں ہمارا بیٹا اگر بیٹھا ہے اور وہ ضد کرنے لگے ہمارے بیٹھنے سے پہلے کہ مجھے چنگم دلا کے لائیں، تو ہم اسی لمحے اسے گود میں اٹھائیں گے اور کارنر شاپ پر، کنوینئنس اسٹور پر چلے جائیں گے، اور راستے میں اپنی جیب سے رومال نکال کے بجائے اپنے سر پہ رکھنے کے کہ دھوپ سے بچ جائیں، اور بیٹی کے سر پہ رکھ دیں گے کہ اسے دھوپ نہ لگے، اور لے جا کے ایک چنگم کی بجائے اس کو 2-4 اور فالتو چیزیں لے کے دے کے خوش ہوں گے، جو وہ کھائے گا ہمیں اس خوشی ہوگی۔ اب دونوں جگہوں پر فرق یہ ہے کہ وہاں آفس کا خوف ہے یا باس کا خوف ہے۔ اس خوف میں کام تو ہم کرتے ہیں لیکن ایک ہیزیٹیشن کے ساتھ اور ایک بہانے کے ساتھ۔ یہاں بیٹے کے ساتھ پیار ہے تو بیٹے کی ہر خواہش پوری کر کے خود اس کے لیے تکلیف اٹھا کے ہمیں خوشی ہوتی ہے۔ تو جب رب کا کہا ہم بجائے ڈر اور خوف کے
اس کے ساتھ محبت میں ماننے لگیں گے تو ہم اس کا حکم مانتے ہوئے خوشی بھی ہوگی، اور ہم بڑا ڈیلیجنٹلی، بڑا فیتھفلی اس کی کہی ہوئی ہر بات کی تعمیل کریں گے۔ تو اس لیے رب تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل خوف کی بجائے پیار سے کرنا زیادہ افضل ہو جاتا ہے کہ وہاں انسان اس کو تمام تصریحات کے ساتھ اس پہ عمل کرتا ہے، اس کی تمام باریکیوں کو سامنے رکھ کے اس پہ عمل کرتا ہے اور پورے خلوص کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو وہ جو بات میں نے شروع میں عرض کی تھی کہ اپنی تمام امیدیں ہم اللہ کے ساتھ وابستہ کر لیں اپنے، تو وہ توکل پیدا کر دے گی، اور توکل کے بعد اعتماد کا پہلو آئے گا، اور اعتماد سے بات بڑھ کر پھر اللہ کے ساتھ محبت پر چل جائے گی۔ ایک زمانے میں میں اپنے مرشد صاحب کی خدمت میں ان کے قدموں میں بیٹھا کرتا تھا، تو اس وقت روحانیت کی پروٹوکولز کا اتنا علم نہیں تھا، مغربی تعلیم کا زور تھا، دوسرا جاب کچھ ایسی تھی کہ اس کا ایک نشہ اور اس کا ایک اعتماد انسان کے اندر وہ ضرورت سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو وہ دونوں چیزیں مل کر، مغربی تعلیم اور اس نوکری کا نشہ، اس نے دماغ کو لاجیکل کر دیا تھا کہ ہر چیز کو لاجک پر پرکھنے کی عادت، اور بغیر کسی چیز کو سمجھے اپنے تھوڑے علم کو ہی بہت جان کر تو ہر چیز کو اس تھوڑے سے علم کی کسوٹی پر پرکھتے تھے۔ میں وہاں بیٹھا ہوا تھا ایک دن مرشد صاحب کی خدمت میں، تو کوئی بات کسی سے چلی، اگرچہ اس قسم کی گفتگو کم ہی وہ کرتے تھے، لیکن وہ کوئی موضوع ایسا چھڑ گیا کہ اس میں وہ کچھ تھوڑے سے جوش میں آ گئے، اور بڑے جوش میں فرمانے لگے کہ میاں ان منتوں کا کیا ہے، یہ منتیں تو یہ میلے کپڑوں کے ڈھیر سے پوری ہو جاتی ہیں، ابھی کوئی دعا مانگ لو دیکھو بھی رب تعالیٰ پوری کر دے گا۔ تو تم یہ وظیفے کیوں پڑھو، صرف ہمارا نام ہی جپتے رہو، وہی بہت ہے، اور پھر ہمارا نام بھی کیوں تم جپو، صرف ہم سے محبت ہی کرتے رہو تو منزل کو پہنچ جاؤ گے۔ وہ اب جیسے میں نے عرض کیا کہ اس مغربی تعلیم کا بڑا زور تھا ذہن پر، اب وہ مائنڈ بڑا لاجیکل تھا، تو ہم نے کہا یہ کیا شاہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، کیا شرک بول رہے ہیں، کہاں وظائف کا پڑھنا، کہاں ایک غیر اللہ سے پیار کرنا۔ تو وہ کچھ بات سمجھ میں نہیں آئی، وہاں سے اٹھ کے گھر آ گیا، عشاء کی نماز کے بعد حسب معمول جہاں نماز پہ بیٹھا ہوا، میں اپنی تسبیح رول نہ کہوں گا، پڑھائی تو کیا کرنی ہے ہم نے، تو دانے ہی پھیر رہا تھا میں تسبیح کے، تو ذہن یکلخت پھر شاہ صاحب کی بات کی طرف چلا گیا، تو پھر وہی ذہن میں ایک سوچ شروع ہوئی کہ شاہ صاحب نے کیا کہہ دیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ غیر اللہ کی محبت وظائف سے کیسے بڑھ گئی، اس کا سبسٹیچیوٹ کیسے ہو سکتی ہے، یہ بات سمجھ میں نہیں آئی۔ بڑے شاہ صاحب کا انتقال ہو گیا، اس کے بھی کوئی سال ڈیڑھ سال کے بعد ایک قصہ میں نے پڑھا، جناب سرکار سید علاء الدین علی احمد صابر صاحب اور ان کے خلیفہ ترک پانی پتی صاحب کا، تو یہ معاملہ سارا کھل گیا ایک دم سے کہ انہوں نے کیا فرمایا تھا۔ تو یہ نکتہ سمجھ میں آیا کہ در حقیقت جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے
تو اس کی ساری عادات کو اپنانے لگتا ہے لاشعوری طور پہ. اس میں کسی شعوری کوشش کو دخل نہیں ہوتا. یہ ایک غیر شعوری عمل ہے. انسان اس کی ہر عادت سے پیار کرتا ہے، اور جب ہر عادت سے پیار کرتا ہے، ہر عادت اچھی لگتی ہے، تو غیر شعوری طور پہ اسے اپنانے لگتا ہے. تو جب اپنائے گا تو اس کے معمولات بھی اپنائے گئے، اس کا اخلاق بھی اپنایا گیا. تو وہ تو پہلے ہی اللہ کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کے مطابق ڈھلا ہوا ہے. تو جب اس کو کاپی کرنا شروع کر دیا تو آپ نے انڈائریکٹلی ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کرنا شروع کر دیا. اور جب اللہ کے بتائے ہوئے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کو فالو کیا تو رب تک جا پہنچا بندہ. تو وہ نقطہ انہوں نے ایک جملے میں کہا تھا جو میں اپنی نالائکی کی وجہ سے سمجھ نہیں سکا. تو رب تعالیٰ کے ساتھ پیار پالنے کا یہ ایک بینیفٹ ہوگا کہ رب تعالیٰ کی کہی ہوئی ہر بات پوری کر کے انسان خوشی محسوس کرتا ہے. اسے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے اللہ کے ایک اور فرمان کی تابعداری کر لی. تو یوں ایک ایک کر کے اللہ تعالیٰ کے تمام فرمودات کو فالو کرنے لگتا ہے انسان، اور رب تعالیٰ کو عزیز ہو جاتا ہے. اور جب رب تعالیٰ کو انسان عزیز ہو جائے گا تو پھر ان مقامات سے گزرتا ہے جس کا پچھلی اتوار میں نے ذکر کیا تھا، اور جن کی وضاحت میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہی اس گفتگو کے سلسلے میں آگے بڑھتے ہیں اور وہاں تک پہنچیں گے تو اس کی وضاحت میں ایک ایک مقام کی کر دوں گا. آپ میں سے کوئی اگر اس میں سوال ہو تو مجھے عرض کر دیں. حالانکہ کوشش تو میں نے کی ہے کہ آج انتہائی آسان لفظوں میں بیان کر دوں تاکہ یہ بات دل میں اتر جائے کسی طرح. مراد میں کوئی فرق ہے؟ صوفی اور مراد میں فرق؟ سوری میں بھول گیا اسے آف کرنا. دیکھیے، یہ جب میں مرید اور مراد کی بات کر رہا تھا تو میں نے عرض کیا تھا کہ مرید وہ ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اور انتہا یہ ہے کہ وہ باب مراد ہو جاتا ہے. ابتدا مرید ہے اور انتہا مراد ہے اس کی. مرید اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور مراد پانے سے پہلے بہت سی مشکلات اور تکلیفوں سے گزرتا ہے، جس کی بڑی وضاحت سے میں نے بات کی تھی. مراد وہ ہے جہاں انسان پھر اللہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے، وہاں وہ تمام مصیبتیں اس پر سے ہٹا لی جاتی ہیں، پھر اس پر انعامات کی بارش ہوتی ہے، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں اور انسان کی زندگی بہت آسان ہو جاتی ہے. اسی طرح صوفی کے سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ آپ مرید نہ کہیے، متصوف کہہ دیجیے. متصوف وہ ہے جو صوفی ازم کی راہ پہ چلتا ہے، اور صوفی وہ ہے جو اس منزل کو پہنچ چکا ہوتا. تو یہ فرق ہے. سر، یہ جو آپ نے آخری نقطہ اس میں واضح کیا اپنی گفتگو میں، یہ محبت شیخ والی بات ہی ہے؟ جی، وہ جو محبت شیخ جو کتابوں میں جگہ جگہ جس کا ذکر ہے، یہ وہی ہے کہ جب تک آپ اپنے شیخ سے محبت نہیں کرتے، آپ اس کی کہی ہوئی چیزوں پہ عمل نہیں کر سکتے. اور شیخ کی باتوں پر عمل کرنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے ذہن سے یہ 5 کاف ہماری ویکیبلری سے ہی دور ہو جائیں. کیوں، کب، کہاں، کیسے اور کس طرح. یہ
5 अगर काफ हमारी वोकैबुलरी से ख़त्म हो जाएंगे तो आंखें बंद करके हम अपने शेख की हुक्म पर अमल करेंगे। जब तक तो इंसान खौफ के तहत अमल करता है तो फिर उसमें हेजिटेशन रहती है और कहीं ना कहीं इंसान उसमें अपना ज़हन इस्तेमाल कर लेता है, और जहां खौफ की जगह मोहब्बत ने ले ली तो वहां बजाय हेजिटेशन के इंसान की खुशी दाखिल हो गई कि खुशी से हर बात को पूरा करेगा, तो फिर उसे बहुत ही फेथफुली फॉलो करता है। अब ये जो ज़हन इस्तेमाल करने वाली बात है, उस सिलसिले में एक सच्चा वाकया मेरे जहन में आया जो मैंने शायद आप में से 2-4 लोगों के सामने वैसे भी बयान किया हो कि एक शेख थे, उनके पास काफ़ी लोग तालीम के लिए जाते थे, तरबियत के लिए जाते थे। एक साहब वहाँ पहुँचे, दाखिल हो गए उनके हल्का इरादत में, उनकी तालीम और तरबियत शुरू हो गई वहाँ। तो उस तालीम और तरबियत के जब 30-32 साल गुजर गए तो एक दिन मस्जिद में मुर्शिद साहब ने ऐलान फरमाया कि कल मैं तुम्हें अपनी तलवार अता कर दूंगा, कल असर की नमाज के बाद तुम्हें अपनी तलवार दे दूंगा। तो हर आदमी ने उन्हें मुबारकबाद दी कि अल्लाह ने क्या मकाम अता फरमाया कि मुर्शिद अपनी तलवार तुम्हें दे रहे हैं। तो नेक्स्ट डे फिर असर की नमाज के बाद लोग इकट्ठे हो गए, तो मुर्शिद ने अपने उन मुरीद को हुक्म दिया कि तुम्हारी जो अपनी तलवार है कमर से बंधी हुई, इसे उतार के जमीन पे डाल दो और उसकी जगह मैं अपनी तलवार बांध देता हूं। तो मुरीद ने अपनी तलवार उतारी और उतार के करीबी उनकी वाइफ खड़ी थी उनको दे दी और खुद उनके सामने हाजिर हो गया कि लीजिए साहब अपनी तलवार कमर से खोल के मेरे बांध दें। तो मुर्शिद ने सडनली तलवार खोल के एकदम से दोबारा बांध ली अपनी ही कमर पे और फरमाया कि अभी तुम इस काबिल नहीं हुए कि तुम्हें मैं अपनी तलवार दूं, तुम्हें कुछ और रियाजत की जरूरत है। तो बेचारा परेशान हो गया। तो उन्होंने कहा कि ऐसा है कि अब मैं शायद ज्यादा देर जिंदा न रहूं, तो मेरे मर जाने के बाद स्पेन में एक शख्स होगा जिसके पास ये मेरी तलवार होगी और तुम स्पेन जाओगे और वहां तुम्हारी बेगम उस आदमी को पहचान लेगी और वो तुम्हें तलवार दे देगा, ये भी नहीं मिल सकती। तो बड़ा मायूस हुए ये साहब के तलवार मिलते मिलते रह गई। तो मुझसे क्या कोताही हुई जो मुर्शिद ने इस तरह किया। दूसरे लोगों ने भी दुख का इजहार किया कि ये तो तुम्हारी बदकिस्मती के चूक गए। अब वो आगे क्या हुआ है वो एक अलग किस्सा है, किसी और ज़िम्न में बात निकली तो सुनाऊंगा, लेकिन इसी बात पे मैं अर्ज कर दूं कि असल में हुआ ये कि मुरीद ने अपने मुर्शिद की बात नहीं मानी। मुर्शिद साहब ने ये हुक्म दिया था कि अपनी तलवार कमर से खोलो और जमीन पे डाल दो, तो उन्होंने तलवार कमर से खोल लिया, बीवी के हवाले कर दी। तो शेख की बात पर अमल करने में मुरीद ने अपना ज़हन अप्लाई कर लिया, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसे चाहिए था कि तलवार जमीन पे डाल देता, लेकिन एक बात तो मान ली, दूसरे में ज़हन अप्लाई कर लिया और अपनी मर्जी से तलवार अपनी वाइफ को पकड़ा दी। यही भूल थी। तो इंसान जब तक के शेख की बातों को इस तरह से तस्लीम न करे कि उसमें कहीं अपना ज़हन अप्लाई न करे तो कुछ सीख नहीं पाता। तो इसलिए जो मोहब्बत शेख है उस पर जोर दिया जाता है कि शेख से मोहब्बत करो अपने की वजह यह है। लॉजिक और इश्क में, क्योंकि आपने जो पहले बातें की वो सारी लॉजिक से मुतल्लिक़ थी, क्योंकि जहाँ अकल का इस्तेमाल होगा वहाँ पर इश्क नहीं हो सकता, लेकिन जहाँ पर इश्क होगा वहाँ पर अकल का इस्तेमाल एक तरफ रखना पड़ेगा। लॉजिक और इश्क का वही ताल्लुक है जो आग और पानी में है।
کہ جہاں پانی ہے وہاں آگ نہیں ہو سکتی اور جہاں آگ ہے وہاں پانی نہیں ہو سکتا. تو جہاں آپ عشق کرتے ہیں تو عشق تو ماورا ہو جاتا ہے تمام لاجک سے. یہی تو میں عرض کر رہا تھا کہ جب تک لاجک انسان کے اندر رہتی ہے وہ رائم اینڈ ریزن کے چکر میں پڑا رہتا ہے, اور جب وہ لاجک سے نکل کر عشق میں داخل ہوتا ہے تو وہاں وہ ان تمام چیزوں سے بالاتر ہو جاتا ہے. نتائج سوچتا ہی نہیں, وہ صرف عمل کرتا ہے. آپ کو سمجھانے کے لیے چیزوں کو لاجک کا رنگ, عشق کو لاجک کا رنگ دے کر پیش کرنے کے بعد نتیجے میں آپ سے کہہ دیا کہ یہ عشق ہے, لاجک نہیں ہے. کیونکہ اگر میں عشق کو لاجک کا لباس پہنا کر آپ کے سامنے نہیں رکھوں گا تو آپ کا ذہن اسے ابھی تسلیم نہیں کرے گا. اور اگر میں اس کو عشق کو لاجک ہی کا لباس اوڑے رہنے دوں گا تو آپ غلط فہمی میں پڑ جائیں گے. اس لیے عشق کو لاجک کا لباس پہنا کے آپ کے سامنے پیش کر دیا اور آخر میں عرض کر دیا کہ حضور یہ لاجک نہیں, یہ عشق ہے. یہ وجہ ہے. اس پہ شیخ کا کیا کردار ہے اور کیا یہ سفر اس کے بغیر بھی طے کیا جا سکتا ہے؟ کوئی ایسی مثال ہے؟ یہ آپ غالباً اس دن نہیں تھے, یہاں ایک صاحب نے یہی سوال پہلے بھی کیا تھا مجھ سے, تو میں نے ایک ایگزامپل کوٹ کی تھی کہ بالکل یہ سفر طے کیا جا سکتا ہے. ایسی کئی ایک مثالیں راہ سلوک میں ملیں گی جہاں بغیر مرشد کے انسان ولی ہوا. تو اس کی مثال میں نے یہ کوٹ کی تھی کہ 3 بچے ہیں. ایک بچہ وہ ہے جو نہ تو کبھی اسکول گیا نہ کسی ٹیوٹر سے اس نے انسٹرکشنز لیں, بلکہ اس نے مارکیٹ سے بکس خریدی, سلیبس پڑھا پورا اور میٹرک کا ایگزام دے دیا. وہ پاس ہو جائے گا اور ہو سکتا ہے فرسٹ ڈویژن میں پاس ہو جائے, اے گریڈ لے لے, A+ لے لے. دوسرا بچہ جو ہے وہ گھر پہ ٹیوٹر سے انسٹرکشنز لیتا ہے اور ٹیوٹر اسے آ کے پڑھاتا ہے, ایگزام دیتا ہے, وہ بھی میٹرک کر لیتا ہے. ایک تیسرا بچہ ہے جو ایک بہت اچھے اسکول میں جاتا ہے اور وہ 10 سال میں میٹرک کرتا ہے. میٹرک اس نے بھی کیا ہے. اب تینوں لڑکے میٹریکولیٹ ہیں, لیکن اگر آپ ان کی پرسنالٹیز کو دیکھیں گے تو آپ کو زمین آسمان کا فرق نظر آئے گا. جس نے صرف کتابوں سے پڑھا ہے وہ نہ تو کوئی چیز آپ کو ایکسپلین کر پائے گا اور نہ اس نالج کو کسی چیز پر اپلائی کر سکے گا. اس نے صرف چیزوں کو رٹا ہے اور رٹنے کے بعد امتحان دے کے پاس ہو گیا ہے. چیزوں کو میمورائز کیا ہے, اس نے انڈرسٹینڈ نہیں کیا. جس نے ٹیوٹر سے پڑھا ہے اس کی پرسنالٹی اس سے تھوڑی سی بہتر ہوگی, اس کو سننے کی عادت ہو گئی ہوگی, جبکہ پہلے آدمی کو سننے کی عادت نہیں ہوگی. لیکن جو لڑکا اسکول جا کے جس نے 10 سال پورے اسکول میں خرچ کرنے کے بعد میٹرک کیا ہے, اس کے اندر ریگولیرٹی بھی ہوگی. جو کام کرے گا ریگولر ہوگا, اس میں پنکچویلٹی بھی ہوگی کیونکہ اسے کلاسز اٹینڈ کرتے کرتے پنکچوئل ہونے کی عادت ہے. اس کے اندر گروپ ڈسکشن کی بھی صلاحیت ہوگی کیونکہ وہ کلاس کے اندر گروپ ٹاسک کرتا ہے. اس میں ٹیم اسپرٹ بھی ہوگی اور آن ٹاپ آف ایوری تھنگ اس کے اندر اسپورٹس مین اسپرٹ بھی موجود ہوگی. یہ تمام خوبیاں اس کے اندر آئی ہوئی ہوں گی.
اس میں دوسروں کو ایڈریس کرنے کی بھی صلاحیت موجود ہوگی، کیونکہ اس کی ٹریننگ ہوئی ہے پراپر۔ اسی طرح وہ آدمی جو راہ سلوک پر چلا، رب تو سب کے لیے ہے، سب کو ملتا ہے، رب اس کو بھی ملے گا، لیکن اس کا کوئی مرشد نہیں تھا تو وہ کہیں بھی لڑکھڑا جائے گا، کیونکہ اس کی تربیت نہیں ہوئی ہے۔ پھر ایک مقام سے آگے جہاں انسان کی تعلیم سے زیادہ تربیت کام آتی ہے، یہ فیل ہونے لگے گا، وہ پھر اوپر کی منزلوں تک نہیں پہنچے گا۔ کیونکہ میں نے پچھلی کسی گفتگو میں عرض کیا تھا کہ اس راہ میں چلتے چلتے کئی مقام آتے ہیں، تو میں نے مثال اس وقت بھی یہ دی تھی کہ پہلا جو مقام آتا ہے، اولین مقام جس پہ گزرتے ہیں ہم، وہ جنات سے متعلق ہے۔ تو جس انسان کا کوئی راہبر نہیں ہے، کیونکہ مرشد کوئی کام نہیں کرتا، مرشد صرف آپ کو گائیڈنس پرووائڈ کرتا ہے، یہ آپ کی اپنی محنت ہے، آپ کا اپنا کردار ہے جو آپ آگے جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ مرشد دھکا دیتا ہو، وہ صرف آپ کو گائیڈ کرتا ہے، چینلائز کرتا ہے آپ کی ایفرٹس کو، سب کو ایک پرٹیکولر ڈائریکشن میں۔ تو اولین مقام جنات کا آتا ہے، بہت لوگ اس کو یہ سمجھ کے کہ ہم منزل کو پہنچ گئے یہیں پر رہ جاتے ہیں۔ اس کے بعد جب سیر کا مقام آتا ہے تو بہت سے لوگ اسی کو منزل سمجھ کے وہیں ٹک جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر مقام آتا ہے کشف و کرامات کا، کچھ لوگ اسی کو منزل سمجھ کے وہاں ٹک جاتے ہیں۔ یہ مرشد ہے جو آپ کو ان تمام مقامات پر آگاہ کرتا رہتا ہے کہ یہ منزل نہیں ہے، اس کو اگنور کر کے چلتے رہو تو منزل کو پہنچو گے۔ تو انسان تمام ایسے پڑاؤ جو آتے ہیں ان کو اگنور کر کے چلتا چلا جاتا ہے، جو کسی پڑاؤ پر رک گیا پھر وہ وہیں کا ہو جاتا ہے، اس سے آگے بڑھ نہیں پاتا کبھی۔ ایکسکیوز می سر، غیبت کے حوالے سے کوشچن ہے سر کہ غیبت کی کوئی ایکسیپشنز ہیں کہ کسی کیس میں غیبت نہیں رہتی؟ غیبت صرف ایک صورت میں غیبت نہیں رہے گی کہ جہاں لوگوں کو اجتماعی طور پر نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو اور آپ کے کسی بات کے واضح کر دینے سے لوگوں کو اجتماعی طور پر فائدہ ہو جائے، اس کا بچاؤ ہو جائے، وہ غیبت نہیں ہے۔ جیسے کسی معاملے میں گواہی دینا، وہ آپ پہ فرض ہے گواہی دینا۔ اگر آپ نے کسی کو چوری کرتے دیکھا ہے اور قاضی یا میجسٹریٹ آپ کو گواہی کے لیے بلا لے کہ کسی نے اگر دیکھا ہو تو اس کی گواہی دے دے، تو آپ پہ فرض ہو جاتا ہے کہ گواہی دیں آپ، بلکہ اس کو چھپانا پھر گناہ ہے۔ لیکن یہ ایکسیپشنز کو ذہن میں اگر آپ رکھیں گے تو یقین کر لیجئے کہ ہر لمحہ شیطان آپ کو بہکاتا ہی چلا جائے گا کہ یہ تو اجتماعی مفاد کا سوال ہے، یہ بیان کر دو اگلے کی برائی یہاں پر۔ دیکھیے اس کے اندر تو دو چیزیں ہیں، ایک عطا ہے، ایک کسب ہے۔ جو چیز عطا سے آئے گی وہ چند ایک لوگ ہیں جو یا تو پیدائشی طور پر ہی ایسے ہیں یا بعد میں رب تعالیٰ نے کسی وجہ سے خوش ہو کر ان پر رحمت فرما دی ہے، ورنہ عام طور پر اس میں کسب زیادہ ہے، اس میں کمانا پڑتا ہے۔ اگر ٹو بیکم پریکٹسنگ مسلم، اس کے لیے اگر کسی انسٹیٹیوشنس کو جوائن کیا جائے، جیسے کہ تبلیغی جماعت ہے، تو اس میں جو میرے لحاظ سے جو اپرنٹ فوائد نظر آ رہے ہیں کہ نو سونر آپ ان کے ساتھ اسٹیپ ان ہوتے ہیں تو آپ 24 گھنٹے کی زندگی اللہ کے حکم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو پریکٹس کرتے ہیں۔ ایک وقت آتا ہے کہ اٹ بیکمس سیکنڈ نیچر، پرووائڈیڈ کہ آپ اٹیچ رہتے ہیں۔ اگر ایک مطلب مرشد کو پکڑا جو کہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے،
تو آپ فرمائیں کہ یعنی اس وقت جو کہ امت جو ہے بڑی اسکیٹرڈ پھیلی ہوئی ہے، ان کو کوئی فوکس نظر نہیں آ رہا کہ ہاؤ ٹو بیکم پریکٹسنگ مسلم، اور آج ہم نے ساکھ ہی اپنی گنوا دی ہے۔ میں اس خاطر کہ خدا پاک کے ساتھ وہ تعلق جو کہ ہر مومن کا رہنا چاہیے اور اس کو اسی لئے میں وقت گزارنا چاہیے۔ یہ جو ذکر اذکار عبادات ہیں، یہ اٹ از جسٹ ون اسی ویری تھنگ کہ بھائی یہ چیزیں ہیں، یہ رکن ہے، لیکن 24 گھنٹے کی زندگی کو اپنانے کے لیے کیا اس طرح کے انسٹیٹیوشنز میں جا کر یعنی کرنا یا ایک پیر کو پکڑ لینا، یعنی آپ کیا فرماتے ہیں سر؟ بات یہ کہ اچھی بات جہاں سے بھی ملے اسے حاصل کر لینا چاہیے، خواہ وہ کسی انسٹیٹیوشن سے مل رہی ہو یا کسی انڈیویجول سے مل رہی ہو، اس میں تو کوئی دو رائے ہو نہیں سکتی۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے جیسے فرمایا کہ سب مسلمان آج جس حال میں ہیں وہ اس لیے ہے کہ ان کا اللہ کے ساتھ تعلق جو ہے وہ نہیں جو ہونا چاہیے۔ میں بھی ابھی تک یہی آپ سے بیٹھا ہوا عرض کر رہا تھا کہ آپ میں ہم سب جو یہاں موجود ہیں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے قریب ہو جائیں تو ہم پہ لازم یہ ہے کہ ہم نیکی کی طرف جائیں۔ اس لیے میں نے عبادات اور نیکی کا فرق بیان کیا تھا کہ عبادات سے صرف پارسائی آتی ہے اور نیکی سے رب ملتا ہے، اور نیکی کی جو ڈیفینیشن میں نے بیان کی تھی وہ بھی یہی کی تھی کہ ہم دوسروں کے رائٹس اور پریولیجز کو پریسیڈنس دے دیں اوور آور اون۔ اب اگر اس کو آگے آپ ایکسپلین کرتے چلے جائیے تو در حقیقت ان ادر ورڈز میں حقوق العباد کی بات کر رہا تھا، وہ زندگی جس کا تعلق دوسروں کے ساتھ ہے۔ تو اس میں اگر ہم ایثار اور قربانی سے کام لینے لگتے ہیں حقوق العباد میں، تو ہم نیک ٹھہرتے ہیں رب کی نظر میں، اور وہ ہمیں اپنے سینے سے لگا لیتا ہے۔ اب اگر ہم ایک ایک چیز کا نام لینے لگیں تو یہاں ٹائم کے اختصار کی وجہ سے وہ ممکن نہیں ہوگا ہمارے لیے۔ تو یوں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ جو باتیں مجھے آدھے گھنٹے میں کہنا ہے وہ میں 1 منٹ میں کسی نہ کسی طرح اسے کنسائز کر دوں۔ شیخ کے پاس بھی اگر آپ جاتے ہیں تو وہاں بھی یہی چیز ہے، اسی لیے میں لوگوں سے یہ کہا کرتا ہوں کہ بھائی بیعت کرنا بہت بڑی ذمہ داری کا کام ہے۔ یہ ون سائیڈڈ سودا نہیں ہے کہ مرید نے تو بیعت کر لی، اس نے اپنے آپ کو پابند کر لیا اپنے مرشد کا، لیکن اس کے جواب میں مرشد نے کیا کمٹمنٹ کی اس سے؟ تو مرشد کی کمٹمنٹ یہ ہے کہ وہ اسے ہر حال میں گائیڈنس پرووائڈ کرے گا، جو کہ عام طور پہ نہیں ہو پاتی۔ تو اسلام کو اگر ہم بائی پارٹس دیکھیں گے تو یہ کبھی بھی ہماری سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ اس کے وہ نتائج برآمد ہوں گے جو رب تعالیٰ چاہتا ہے۔ اسلام کے ساتھ تو یہ ہے کہ اسے ان ٹوٹو ہی ہمیں ایکسرسائز کرنا پڑتا ہے، جس میں اس کے جو انفرادی پہلو ہیں، اس کے اجتماعی پہلو ہیں، اس کی عبادات ہیں، اس کا پینل کوڈ ہے، وہ تمام چیزیں بیک وقت ہمیں پھر ایکسرسائز کرنا پڑتی ہیں بغیر سلیکٹو ہوئے۔ تو یہ جو حال آج ہے ہمارا وہ اس لیے ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں سلیکٹو مائنڈ کے ہو گئے ہیں، یا پھر ہمارا رویہ اسلام کے بارے میں بالکل وہ ہے جو چند اندھوں کے ہاتھ ہاتھی آیا تھا تو اس کو وہ ڈسکرائب کرنے لگے تھے، ہر آدمی نے اس کو ویسے ہی ڈسکرائب کیا تھا جو اس کے جو پارٹ اس کے ہاتھ میں آ گیا تھا۔ یا پھر ہمارا رویہ اسلام کے بارے میں یہ ہے
کہ ہم اس کے کسی ایک حصے کو پکڑ کر اس پر شدت سے عمل شروع کر دیتے ہیں، باقی سب اگنور ہو جاتے ہیں اس پروسیس میں. وہ یہ والا ہمیں چھوڑ کر رویہ دوسرے رویے کی طرف جانا پڑے گا کہ ہم اس کو ان ٹوٹو اپنا کے اس کے کسی ایک پہلو کو چھوڑے بغیر اس پر عمل شروع کر دیں.